کیا آپ تندرست ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سوال پوچھیں، اگر آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، ان کی اکثریت اس کا مثبت میں ہاں میں جواب دے گی۔ یہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنا کام و کاج بغیر کسی خاص تھکن اور دشواری کے کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی بیماری نہیں اور وہ صحت مند ہیں۔ لیکن طبی نقطۂ نگاہ سے ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص مکمل طور پر صحت مند ہے یا نہیں، اس فرد کا پہلے ڈاکٹری معائنہ ہوگا، اس کے بعد اس کے لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ ہوں گے، جب جا کر یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ وہ بیمار ہے یا صحت مند۔ لوگ تو صرف ان افراد کو بیمار سمجھتے ہیں جو بیمار نظر آتے ہیں یا جو اپنی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں یا جو بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا آبادی کے صرف 10 سے 15% افراد ہوتے ہیں۔ باقی 85 سے 90 افراد بظاہر صحت مند ہوتے ہیں، معمول کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں ایک اچھی خاصی تعداد جو بظاہر صحت مند نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں۔ اس بات کا تجربہ اس وقت ہوا جب امریکہ میں 50 کی دہائی میں فوج میں بھرتی کے لیے نوجوانوں نے درخواستیں دیں۔ جب ان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا تو تقریباً 35% 35% میڈیکل ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے۔ کسی کا وزن کم تھا، کسی کی بنائی میں فطور نکلا، کسی کے اعصاب کمزور تھے۔ غرضیہ آبادی کے نوجوان طبقہ میں بھی 35% طبی لحاظ سے مکمل طور پر صحت مند نہیں نکلے۔ جب نوجوانوں کا یہ حال ہو تو باقی آبادی کا کیا حال ہوگا، یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ صرف اچھائی کا احساس تندرستی کو ظاہر نہیں کرتا، نہ ہی یہ کوئی کلیہ ہے کہ اگر فرد اپنا کام و کاج معمول کے مطابق کر رہا ہے تو وہ کلی طور پر تندرست ہے، کیونکہ ایسی بے شمار بیماریاں ہیں جس کا ابتدائی مدارج سے پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل عرصے تک اس کی وجہ سے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی شکایت۔ ایسی بیماریوں کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب مریض کو کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت پڑے یا نوکری کے حصول کے لیے اس کا طبی معائنہ ہو۔ بعض اوقات ان بیماریوں کی ابتدا میں جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ اتنی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ مریض کا اس جانب خیال نہیں جاتا۔ بین الاقوامی صحت کے ادارے نے صحت کی اس طرح تعریف کی ہے: جسمانی، ذہنی اور معاشرتی طور پر مکمل تندرستی کی حالت، نہ کہ صرف بیماری اور کمزوری کی غیر موجودگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف بہت زیادہ کاملیت پسندانہ ہے، لیکن یہ کم از کم اتنی بنیاد ضرور فراہم کرتی ہے کہ فرد جب تندرستی کے حصول کے لیے قدم بڑھائے تو اس تعریف کو ذہن میں رکھے۔ تعریف کو ہم دوبارہ بتائیں گے کہ جسمانی، ذہنی، معاشرتی طور پر مکمل تندرستی کی حالت، نہ کہ صرف بیماری اور کمزوری کی غیر موجودگی۔ یعنی 3 چیزیں اس میں بیان کی گئیں: جسمانی صحت بھی، ذہنی صحت بھی اور معاشرتی طور پر مکمل طور پر تندرست ہونا صحت مندی کی نشانی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی کمزوری نہیں ہے تو ہم اس کو صحت مند کہیں۔ اکثر افراد صحت کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ یہ تو قدرت کا عطیہ ہے اور ہم اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ صحت کے بارے میں صحیح ادراک نہیں رکھتے اور ممکنہ بہترین سے بہتر کم درجے پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ان دنوں ہم صحت کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگے ہیں کہ یہ کس طرح اپنی کوششوں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے والی بیماریوں سے کیسا بچا جا سکتا ہے۔ ہم ان عوامل کے بارے میں بھی جاننے لگے ہیں
جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ان مختلف عوامل کے بارے میں بھی جاننے لگے ہیں جو ہماری صحت کو خراب کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جاننے لگے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہونے سے ایک فرد اپنی صحت کو خوب سے خوب تر بنا سکتا ہے۔ ہمیں تمباکو نوشی کے نقصانات، منشیات کے استعمال کے خطرات، اچھی خوراک اور ورزش کے مفید اثرات کے بارے میں بھی بہت سی معلومات ہو گئی ہیں۔ آپ بچپن سے جب لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی جانب ذہنی اور جسمانی طور پر پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں یا جیسی زندگی آج آپ گزار رہے ہیں وہ آپ کے مستقبل کی صحت پر، یعنی جب آپ 40، 50 یا 60 ایئرس کے ہوں گے تو اس پر اثر انداز ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ بعد کی زندگی کا بنیاد اسی عمر میں پڑتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کئی سالوں تک اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر بنیاد کمزور ہوگی تو ادھیڑ اور بڑھاپے میں آپ بہت سے مسائل سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں بہترین طریقے سے ان مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی نوجوانی ہی میں صحت مند رہنے اور اسے برقرار رکھنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے تو اس طرح آپ نے صحت مندانہ زندگی کے اصول کے لیے قدرتی اور شعوری طور پر سیکھنے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور ایسا کرنا آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گا، جو ایک نہایت خوش آئند بات ہے۔ تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو مصمم ارادہ کرنا ہے کہ آپ صحت مند رہیں گے۔ اگر آپ نے صحت مند رہنے کے اوپر کمر باندھ لی ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ضرور ان مسائل کو جو کہ سامنے آتے ہیں ان سے نمٹنے کی کوشش کریں گے اور بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔